السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت مجھے آج صحیح معنوں میں پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نعم تک پڑھا تھا، تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ یہ ہم نے الحمدللہ کل شروع کی تھی۔ جن لوگوں نے پچھلی والی ویڈیو نہیں دیکھی، جن ویورز نے، برائے مہربانی وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں۔ اس میں بھی الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے مشق تشدید کی تعریف بتلائی تھی کہ ہم نے یہاں پر تشدید کی کیا کرنی ہے جی، پریکٹس کرنی ہے ہجا میں۔ یہاں ہم نے صرف تشدید کی پریکٹس کی تھی کہ تشدید حرف کو کیسے پڑھیں گے۔ یہاں ہم باقاعدہ طور پر لفظ کے اندر تشدید کا ہجا کریں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نعم تک پڑھا تھا، اس ویڈیو میں ہم یہاں سے آغاز کریں گے یظن سے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا ورڈ ہے یظن، یعنی پہلا لفظ ہے یظن۔ اس کا ہم ہجا کریں گے۔ دیکھنے والے بچے اور بڑے جو مجھے دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو میں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ویڈیو میں ہجا کا طریقہ بتلاتا ہوں۔ یہاں بھی ہجا کا طریقہ آپ سب کو بتلا رہا ہوں اپنے نئے آنے والے ویورز کے لیے، کہ ہم نے جب بھی کسی حرف کا ہجا کرنا ہے قرآن شریف کے اندر تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ حرف کون سا ہے۔ ابھی یہاں ہم نے دیکھا حرف یا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ حرف پہچان لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے حرف پر حرکت کون سی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا حرف پر حرکت زبر ہے۔ اس کے بعد والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے وہ کس حالت میں ہے۔ اب ہم نے بعد والے حرف کو دیکھا، وہ ضا ہے اور ضا پر پیش ہے۔ تو ابھی ہم اس کا ہجا کریں گے۔ یا زبر یا، ضا نون پیش غن، یغن، نون پیش نو، یہ کیا بن گیا؟ یغن، وقفاً یغن۔ ہم نے یا کو ضا سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے نہیں ملایا کہ ضا پر پیش ہے۔ اگر اس ضا پر ساکن ہوتا یا اس ضا پر تشدید ہوتی تو پھر ہم یا کو ضا سے ملاتے۔ ہم نے پڑھا یا زبر یا، یا کی آواز ہمارے سامنے آ گئی کہ یا پر زبر ہے تو یا کو ہم پڑھیں گے یا زبر یا۔ پھر ہم نے ضا نون پیش غن، پہلے ہمارے پاس ساؤنڈ تھا یا، اب آیا غن، اب ان دونوں کو ہم ملائیں گے یغن، نون پیش نو، یغن، وقفاً یغن۔ اگلا ورڈ ہے یحض، اس کا ہم ہجا کریں گے۔ یا زبر یا، حا ضاد پیش حو۔ میں نے جیسے پچھلے کہا تھا کہ ہم نے تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھنا ہے۔ یا حا پیش حو، یا حو، ضاد پیش غو، یہ کیا بن گیا؟ یحض، یحض۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا حرف ہے جنتن، اب اس کا ہجا ہم کریں گے۔
جیم نون زبر جن، نون زبر نا، کیا بن گیا؟ جن۔ پہلے ہم نے جیم کو نون سے ملایا تو کیا آواز بنی؟ جیم نون زبر جن۔ پھر ہم نے نون پر زبر پڑا، نون زبر نا، تو دونوں آوازوں کو ملائیں گے، کیا بن جائے گا؟ جن۔ تا دو زیر تن، جنتن، وقفن، جنہ۔ یہ گول تا کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں خوب تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ یقیناً جو مجھے دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ اگر جنہیں نہیں معلوم تو میری پچھلی والی ساری ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ہا کے متعلق بتلایا ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ ذا را زبر ذر، را زبر را، کیا بن گیا؟ ذر۔ تا دو زیر تن، ذرتن، وقفن، ذرہ۔ اگلا ورڈ ہے قوتن، قاف واو پیش قو، یہ کیا بن گیا؟ قو۔ واو زبر و، ابھی کیا بنا؟ قوہ۔ تا دو زیر تن، قوتن، وقفن، قوہ۔ اگلا ورڈ ہے کرتن، اس کا ہم ہجا کریں گے، کاف را زبر کر، را زبر را، کر۔ تا دو پیش تن، کرتن، وقفن، کرہ۔ سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی۔ را تا زبر رت، یہ کیا بن گیا؟ سعرت، وقفن، سعرت۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس قدمت، یہ آخری حرف ہے، اس کا ہجا کریں گے، اس لیے آج زیادہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ ورڈ تھوڑے سے مشکل ہیں، بچوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی شروع میں، اس لیے کم پڑھاؤں گا تاکہ سننے والے بچے اور بڑوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے، پھر ہم آگے جا کے تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے۔ قاف دال زبر قد، کیا آواز بنی؟ قد۔ دال زبر دا، پہلے ہمارے پاس آواز تھی قد، اب دا، اب دونوں کو ملائیں گے، قد دا۔ میم تا زبر مت، ابھی سب کو ملا کر پڑھیں گے، قدمت، تو یہ ایک لفظ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم پورے قرآن میں ہجا کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم آگے قرآن شریف شروع کریں گے پھر اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ جزاک اللہ۔ قدمت، وقفن، قدمت۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے ہمارے سبق میں دو چیزیں تھیں، یہ لمبی تا اور یہ گول تا۔ اس کے بارے میں اگر کوئی ساتھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں لکھ کر بتلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر تفصیلی بات کر کے بورڈ پر لکھوا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاؤں گا گول تا اور لمبی تا میں کیا فرق ہے اور یہ وقف میں کیسی ہو جاتی ہیں، کیسی پڑھی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے اور اگر اس نے پچھلی والی ویڈیو میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے کمنٹس باکس میں لکھ کر بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ
آپ سب حضرات بہت خوش رہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہیں. جزاک اللہ خیرہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.